مجھے اس گھڑے کا جس سے لاش برآمد ہوئی تھی بغور سے جائزہ لینا چاہیے تھا، شاید کوئی کام کی بات معلوم ہو جاتی۔ لاش برآمد ہونے کے بعد ہی سے دھرم پور کے جنگل میں مسلح پولیس نے اپنے خیمے گاڑے ہوئے تھے۔ جب انسپکٹر فریدی اور سرجن حمید وہاں پہنچے تو انہیں گشت کرتے ہوئے پایا۔ ایک نے انہیں ٹوکا بھی، لیکن شاید دوسرا ان دونوں کو جانتا تھا۔ اس نے ان دونوں کو سلام کیا۔ کیوں بھائی، کوئی خاص بات ہے؟ فریدی نے پوچھا۔ نہیں صاحب، ابھی تک تو کوئی ایسی خاص بات نہیں ہوئی، کانسٹیبل نے جواب دیا۔ اس گھڑے کی طرف کوئی دکھائی تو نہیں دیا تھا، فریدی نے کہا۔ گھڑا ملا ہی نہیں، کانسٹیبل نے گھبرا کر کہا۔ کیا مطلب؟ فریدی نے اسے کڑی نظروں سے گھورتے ہوئے کہا۔ تمہیں کیا ہدایت دی گئی تھی؟ صاحب، ہمیں ایک گھڑے کے بارے میں کہا ضرور گیا تھا، لیکن یہاں پہنچنے پر ہمیں کوئی گھڑا دکھائی نہیں دیا۔ فریدی اور حمید تیزی سے جھاڑیوں کی طرف بڑھے۔ واقعی وہاں گھڑے کا نام و نشان تک نہیں تھا، کسی نے گھڑے کو پات کر زمین برابر کر دی تھی۔ یہ لیجئے، یہ دوسری رہی، فریدی ہے ہاتھ ملتے ہوئے مستربانہ انداز میں بولا۔ پھر وہ دونوں کانسٹیبلوں کی طرف مڑ کر بولا، ذرا اپنے انچارج کو تو بلاؤ۔ پھر دونوں کانسٹیبل چلے گئے۔ مجرم حماقت پر حماقت کرتے چلے جا رہے ہیں، حمید نے کہا۔ جی نہیں، وہ ہماری حماقتوں سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ کل رات ہم میں سے کسی ایک کو اس وقت تک یہاں موجود رہنا چاہیے تھا جب تک کہ مسلح پولیس یہاں پہنچ نہ جاتی، فریدی نے کہا۔ جانتے ہو کہ گھڑا پات دینے کا کیا مطلب ہے؟ حمید نے سر ہلایا۔ مجرم کسی ایسے نشان کو مٹا گئے جس سے سراغ لگانے کا اندیشہ تھا۔ تب تو بہت برا ہوا، حمید نے کہا۔ پھر تھوڑی دیر بعد پولیس کا انچارج بھی آ گیا۔ کیوں صاحب، آپ کو کیا ہدایت دی گئی تھی؟ فریدی نے گھورتے ہوئے پوچھا۔ جناب اعلیٰ، ہم رات سے اس گھڑے کو تلاش کر رہے ہیں۔ چیز ہی ایسی ہے کہ دھوکہ کھا جانے کے امکانات پیدا ہو جاتے ہیں، فریدی نے حمید کی طرف مڑتے ہوئے کہا۔ اور سرسری طور پر دیکھنے سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ اس سے پہلے یہاں کوئی گھڑا تھا بھی نہیں، اور اس جگہ سوکھی گھاس اس خوش اسلوبی سے بچھائی گئی ہے کہ اچھے سے اچھے بھی دھوکہ کھا جائے۔ وہ اس گھاس کو پھیلاتے وقت یہ بھی بھول گئے کہ ان کے انگلیوں کے نشان قطعی طور پر محفوظ ہو جائیں گے، حمید نے کہا۔ حمید صاحب، اتنی جلدی خوش فہمیوں میں مبتلا نہ ہو، فریدی نے مسکرا کر کہا۔ اس مرتبہ بہت ہی چالاک آدمیوں سے واسطہ پڑا ہے۔ ارے حمید میاں، ایسے موقع پر چھوٹا سے چھوٹا مجرم بھی دستانے استعمال کرتا ہے۔ بہرحال یہ مجرم کی دوسری حماقت اس کے سراغ کے لیے کافی ہے۔ اگر کافی نہ ہوئی تو کوئی نہ کوئی بات ضرور معلوم ہو جائے گی، حمید نے کہا۔ سب سے پہلے یہ سوچنا چاہیے کہ لاش کا پتہ لگ جانے کے بعد گھڑے کو پاٹنے کی کیا ضرورت پیش آئی، فریدی نے کہا۔ ممکن ہے کہ گھڑے میں کوئی ایسی چیز رہ گئی ہو جس سے قاتل کا سراغ مل جائے، یا مقتول کی شخصیت پر روشنی پڑنے کا اندیشہ ہو، مگر ایسی صورت میں بھی گھڑے کو پاٹنے کی کچھ خاص وجہ سمجھ میں نہیں آتی، اور یہ کام پولیس کے پہنچ جانے کے بعد ناممکن سا ہو جاتا ہے۔ غالباً ہم لوگوں کے چلے جانے کے بعد ہی یہ حرکت کی گئی ہے۔ اگر ایسا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ مجرم ہماری نگرانی کر رہا ہے۔ جی ہاں، یہ ہم لوگوں کے آنے سے پہلے ہی کیا گیا ہے، ورنہ تم لوگ تو بہت مسترد رہے، فریدی نے انچارج کو طنزیہ لہجے میں کہا۔ اچھا، اب اسے کھودنے کا دوبارہ انتظام کرنا چاہیے، انچارج نے 3 کانسٹیبلوں کو بلا کر گھڑا کھودنے کے لیے کہا، لیکن ان کے پاس کوئی ایسی چیز موجود نہ تھی جس سے زمین کو کھودا جا سکے۔ آخرکار یہ طے پایا کہ لچھن پور کے مزدوروں کو بلوایا جائے۔ کیا اسے کھودنے کے لیے آپ لوگوں کی سنگینیں کافی نہیں؟ حمید نے کہا۔ بعض اوقات معمولی باتیں بھی دیر سے سوچتی ہیں، انچارج نے کھسیانی ہنسی ہنستے ہوئے کہا۔ پھر کانسٹیبلوں نے اپنی سنگینیوں سے زمین کھودنا شروع کر دی۔ پھر تھوڑی دیر بعد ایک کانسٹیبل کی سنگینی نے کسی چیز سے ٹکرا کر چھناکا پیدا کیا۔ ٹھہرو ٹھہرو، فریدی جھکتے ہوئے چیخا۔ پھر اس نے دونوں ہاتھوں سے مٹی اٹھانی شروع کر دی۔ یہ لیجئے، کوئی اور نئی مصیبت، فریدی نے گھڑے سے تھیلا باہر نکالتے ہوئے کہا۔ ارے یہ کیا، سب نے بیک وقت کہا۔ فریدی نے تھیلے کا منہ جو رسی سے بندھا ہوا تھا کھول کر تھیلے کو زمین پر الٹ دیا۔ یہ ایک گیدڑ کی لاش تھی جس کے منہ میں تمباکو پینے کا پائپ دبا ہوا تھا۔ اس کے ساتھ شراب کی 2 خالی بوتلیں بھی برآمد ہوئی، جس میں سے ایک ٹوٹ گئی تھی سنگین لگنے کی وجہ سے، اور گیدڑ کی لاش کے سینے پر ایک کاغذ بندھا ہوا تھا جس میں غالب کا یہ شعر لکھا ہوا تھا: کعبہ کس منہ سے جاؤ گے غالب، شرم تم کو مگر آتی نہیں۔ اور پھر اچانک سے فریدی پر ہنسی کا دورہ پڑ گیا۔ بقیہ لوگ کبھی فریدی کو حیرت سے دیکھے اور کبھی گیدڑ کی لاش کو، اور آہستہ آہستہ فریدی کی ہنسی بھیانک ہوتی جا رہی تھی، اور کئی کانسٹیبل وہاں چپکے سے کھسکتے گئے۔ ان میں سے بہتروں کا یہ خیال تھا، بلکہ غریب و جوار میں مشہور تھا کہ جنگل کا مخصوص حصہ بھوتوں کا اڈا ہے،
اور فریدی پر ایک طرح کی نشاور کیفیت طاری تھی اور وہ ہنستے ہی جا رہا تھا اور پھر اس کے کہہ کے آہستہ آہستہ کم ہوئے اور آخرکار وہ بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑا۔ حمید اور انچارج دوڑ کر اس کے قریب پہنچے مگر وہ بے ہوش ہو چکا تھا۔ ارے یہ معاملہ کیا ہے؟ انچارج نے گھبراہٹ میں کہا۔ نہ جانے کیا بات ہے، میں تو خود چکر میں ہوں، حمید نے فریدی کو جھنجھوڑتے ہوئے کہا، لیکن فریدی کے چہرے پر ہوش کے کوئی آثار پیدا نہ ہوئے۔ اب کیا کیا جائے؟ حمید نے انچارج کی طرف دیکھ کر کہا۔ حمید صاحب اب تو میرا بھی یہی خیال ہے کہ یہ کوئی ضرور شیطانی کارخانہ ہے، انچارج نے لرزتے ہوئے کہا۔ گیدڑ کی لاش کا کیا مطلب؟ اور اس کے ساتھ 2 شراب کی بوتلیں اور اس کے منہ میں دبا ہوا پائپ اور وہ عجیب شاعری، ایسی عجیب باتیں آج تک میری سمجھ میں نہیں آئی۔ لیکن یہ بتاؤ کہ انسپکٹر صاحب کو کس طرح ہوش میں لایا جائے؟ حمید نے چاروں طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ سرکار یہ تو کوئی پونچھ جھاڑ کرنے والا ہی کر سکتا ہے، ایک کانسٹیبل بولا۔ اچھا تو انچارج صاحب آپ 2 آدمی ساتھ کر دیجئے، میں انہیں اسی حالت میں شہر لے جاؤں گا۔ پھر حمید نے گیدڑ کی لاش اور 2 چیزیں وہیں پڑے رہنے دی اور فریدی کو کار میں ڈال کر شہر کی طرف روانہ ہو گیا۔ حمید کار ڈرائیو کر رہا تھا، وہ راستے ہی میں جا رہے تھے کہ فریدی کو ہوش آ گیا۔ فرید پچھلی سیٹ پر لیٹے ہی لیٹے بولا، حمید ہم کہاں جا رہے ہیں؟ اوہ آپ ہوش میں آ گئے، حمید نے کار جلدی سے روکتے ہوئے مڑ کر کہا۔ فریدی اٹھ کر بیٹھ گیا اور انگڑائیاں لینے لگا۔ پھر فریدی بولا، بڑا بھیانک پلاٹ تھا، وہ بوتلیں اور گیدڑ کی لاش کہاں ہے؟ فریدی نے کہا، وہ تو میں وہیں چھوڑ آیا۔ ارے یہ کیا کیا؟ فریدی نے اچھلتے ہوئے کہا، جلدی جلدی کار واپس موڑو۔ کار واپس چلی جا رہی تھی۔ پھر فریدی نے کہا، ہاں بھائی حمید کچھ سمجھ میں آیا؟ سمجھ میں تو سب کچھ آ گیا ہے، لیکن کہوں گا تو خواہ مخواہ احمق بننا پڑے گا، حمید نے کہا۔ آخر کچھ تو سمجھ میں آیا ہوگا، فریدی نے کہا۔ میرا خیال ہے کہ یہ جگہ بھوتوں سے بھری پڑی ہے، حمید نے کہا۔ پھر وہی حماقت کی بات، فریدی نے کہا۔ حمید نے کہا، میں نے تو پہلے ہی عرض کر دیا تھا، تمہارا قصور نہیں ہے، ہر شخص یہی سمجھے گا۔ مجرم نے اپنے جرم پر پردہ ڈالنے کے لیے یہ دوسری چال چلی ہے، لیکن افسوس ہے کہ یہ اس کی چال ناکام رہی۔ میں آپ کا مطلب نہیں سمجھا، حمید نے کہا۔ مجرم اپنی اس حرکت سے یہ ظاہر کرنا چاہتا تھا کہ اس قتل کے پیچھے بھوتوں کا ہاتھ ہے، لیکن آپ کے اس طرح کہہ کے مار کر بے ہوش ہو جانے کا کیا مطلب تھا؟ حمید نے کہا، اسی چیز نے ہی تو مجھے اس نتیجے پہ پہنچنے میں مدد دی ہے۔ تمہیں یاد ہوگا جب سنگین نے بوتل سے ٹکرا کر شناختہ پیدا کیا تھا تو اس وقت سب سے پہلے ہی میں ہی دیکھنے کے لیے جھکا تھا، اور جیسے ہی میں دیکھنے کو جھکا تھا تو ایک گندی سی بو نے میرے دماغ پر اثر کرنا شروع کیا تھا، لیکن اس وقت میں نے اسے اتنی ہمت نہ دی، لیکن اس کا اثر آہستہ آہستہ میرے دماغ پر ہو رہا تھا اور مجھے سخت حیرت تھی کہ میں اپنی ہنسی نہیں روک پا رہا تھا اور باقی سب لوگ خاموش کھڑے تھے۔ اور پھر تھوڑی دیر بعد میں اپنے آپ کو بے بس محسوس کرنے لگا اور بہت کوشش کرنے کے باوجود بھی میں اپنی ہنسی نہیں روک پا رہا تھا، اور اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ تم جانتے ہو۔ اور کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ کوئی بھوت کا کام نہیں ہے، بلکہ ان بوتلوں میں کوئی ایسی گیس تھی کہ جس نے میرے دماغ پر اثر کیا، اور مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ دوسری بوتل کے منہ پر ایک مضبوط کارک لگا ہوا تھا۔ خدا کرے کہ ان احمقوں نے اسے کھولا نہ ہو، ورنہ ایک بہت اہم چیز ضائع ہو جائے گی۔ اف میرے خدا، حمید نے حیرت سے کہا۔ اب مجھے پورا یقین ہو گیا ہے کہ بدماشوں کا اڈہ یہیں کہیں قریب ہی ہے، ورنہ اتنی جلدی اتنا مکمل پلان بنا لینا آسان کام نہیں ہے۔ فریدی نے کہا، بھائی کار کی رفتار تیز کرو ورنہ ان میں سے کوئی بوتل کو کھول نہ ڈالے۔ حمید نے کار کی رفتار تیز کر دی، لیکن ہوا وہی جس کا ڈر تھا۔ ان دونوں کی روانگی کے بعد ہی ایک کانسٹیبل نے بوتل اٹھائی اور اس کا کارک نکال کر بوتل کو سونگھنے لگا، اور پھر اس کانسٹیبل پر بھی ہنسی کا دورہ پڑا، اور پھر تھوڑی دیر کے بعد وہ بے ہوش ہو گیا۔ حمید اور فریدی اس وقت پہنچے جب دوسرے کانسٹیبل اسے ہوش میں لانے کی کوشش کر رہے تھے، وہ سب بری طرح سے ڈرے ہوئے تھے۔ حمید اور فریدی کو دیکھتے ہی کانسٹیبلوں نے سارا واقعہ بیان کرنا شروع کر دیا۔ کئی کانسٹیبلوں نے یہ تک کہہ دیا تھا کہ چاہے نوکری رہے یا چاہے جائے، وہ اب کسی قیمت میں یہاں نہیں ٹھہریں گے۔ تم لوگ ڈرو نہیں، فریدی نے انہیں دلاسا دیتے ہوئے کہا۔ اگر یہ بوتل اس نے کبھی نہیں کھولی ہوتی تو یہ اس حال تک نہ پہنچتا۔ اب تم میں سے کوئی بے ہوش نہیں ہوگا، لیکن افسوس ہے کہ اس نے اپنی بے وقوفی سے میرا بہت نقصان کر دیا۔ میں کچھ سمجھا نہیں، انچارج نے حیرت سے آنکھیں پھاڑتے ہوئے کہا۔ ان بوتلوں میں کوئی نشاور ہنسانے والی گیس بند تھی، فریدی نے سنجیدگی سے کہا۔ ہنسانے والی گیس؟ انچارج نے حیرت سے کہا۔ رلانے والی گیس تو میں نے دیکھی ہے، لیکن یہ ہنسانے والی گیس میں پہلی بار نام سن رہا ہوں۔ اگر رلانے والی گیس بن سکتی ہے تو ہنسانے والی گیس بنانے میں کیا دشواری ہے؟ فریدی نے کہا۔ یہ اور بات ہے کہ مجرم کے علاوہ اس طرف کسی اور نے اب تک دھیان نہیں دیا۔ مگر صاحب آپ کی یہ بات میری سمجھ میں اب تک نہیں آئی، انچارج نے کہا۔
افسوس تو اس بات کا ہے کہ وہ چیز ضائع ہو گئی، ورنہ میں تمہیں سمجھا دیتا، فریدی نے کہا۔ گیدڑ کی لاش اب تک اسی حالت میں پڑی ہوئی تھی۔ فریدی نے آتشی شیشہ نکال کر بوتل کا جائزہ لینا شروع کیا۔ افسوس کہ اس کانسٹیبل کی انگلیوں کے نشانوں کے علاوہ اس بوتل پر کوئی اور نشان نہیں، اور یہ ٹوٹی ہوئی بوتل کے ٹکڑوں پر بھی کچھ نہیں ملا۔ مگر وہ شاعری حمید جلدی سے بولا، کم از کم مجرم کی تحریر تو ہمارے ہتھے آ گئی ہے۔ فریدی نے اسی تعریفی نظروں سے دیکھا، بہت اچھے، مجرم اتنا چالاک ہونے کے باوجود بھی ایسے کیسی غلطی کر سکتا ہے۔ اور پھر فریدی نے کہا، ذرا حمید وہ کاغذ گیدڑ کی لاش سے کھولنا۔ جب حمید نے گیدڑ کی لاش سے کاغذ نکال کر دیکھا تو اس کا منہ لٹک گیا، اور حمید نے کہا، اس پر تو میرا دھیان ہی نہیں گیا، کیونکہ یہ شاعری کا حصہ کسی کتاب سے کاٹا گیا ہے اور اس پر لگایا گیا ہے۔ یہی تو میں نے کہا کہ اتنا چالاک آدمی ایک حماقت کیسے کر سکتا ہے، فریدی نے کہا۔ حمید صاحب اس بار اچھا خاصا معائمہ ہاتھ آیا ہے۔ اور فریدی رومال بچھا کر زمین پر بیٹھ گیا اور سگار کے لمبے لمبے کش لے رہا تھا، اور اس کی آنکھیں نیم خوابی کی سی حالت میں گیدڑ کی لاش پر جمی ہوئی تھی۔ کانسٹیبل آپس میں سرگوشیاں کر رہے تھے، اور حمید گھڑے کی بقایا مٹی نکال کر ایک طرف ڈھیر کر رہا تھا۔ اسے اب بھی امید تھی کہ جلد ہی کوئی چیز مل جائے گی اور اس سے سراغ لگانے میں آسانی ہوگی، اور تھوڑی ہی دیر کے بعد وہ تھک ہار کر پیشانی سے پسینہ پہنچنے لگا۔ فریدی کی نگاہیں اب قریب و جوار کی زمین کا طواف کر رہی تھی، اور دفعتاً فریدی چونک پڑا اور اس کی آنکھیں چمکنے لگی۔ وہ اٹھ کر گھڑے کے پاس گیا اور وہیں کچھ جھک کر دیکھنے لگا، اور دیکھتے ہی دیکھتے مغرب کی طرف بڑھنے لگا۔ کچھ دور جا کر وہ سیدھا کھڑا ہو گیا اور بلند آواز سے بولا، حمید، حمید، یہاں آؤ، میں تمہیں کچھ دلچسپ چیز دکھاؤں۔ حمید ہاتھ کی مٹی جھاڑ کر اس کی طرف بھاگا۔ یہ دیکھو، فریدی نے زمین کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ کیا؟ مجھے تو کچھ نظر نہیں آیا، فریدی نے پھر زمین پر بیٹھتے ہوئے کسی چیز کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ جی ہاں، یہ تو کسی چڑیا کے پنجوں کے نشان ہیں، حمید نے کہا۔ تو کیا یہ عجیب بات نہیں؟ فریدی نے کہا۔ عجیب بات؟ حمید کہکا لگاتے ہوئے بولا، مجھے تو اس میں کوئی عجیب بات نظر نہیں آتی۔ بھلا کسی چڑیا کے پنجوں کے نشانوں میں کیا عجیب بات ہو سکتی ہے؟ واہ بھائی، مان گیا، فریدی ہنستے ہوئے بولا۔ کیا مان گیا؟ حمید نے کہا۔ یہی کہ تم زندگی بھر ایک کامیاب جاسوس نہیں بن سکتے، فریدی نے کہا۔